لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فخرج منها خائفا يترقب قال نجني من القوم الظالمین۔ عزاداران امام مظلوم، میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا یہ سورہ قصص کی 20ویں آیت ہے کہ فخرج منها خائفا يترقب قال نجني من القوم الظالمین۔ جب جناب موسیٰ ان کے ہاتھ سے ایک قبطی مصری کا جب قتل ہو گیا اور جناب موسیٰ خوف کے حالت میں مصر سے نکلے مدائن کی طرف، مدائن فرعون کے مملکت کے باہر تھے، تو اسی وہ کہتے جاتے تھے فخرج منها خائفا، جناب موسیٰ خوف کی حالت میں نکلے، خوف میں تھے، داہنے بائیں دیکھتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ یا رب، اے میرے رب، نجنی من القوم الظالمین، مجھے اس ظالم قوم سے تو نجات دلا دے۔ جناب موسیٰ کا واقعہ پورا مجھے نقل نہیں کرنا ہے، کربلا کی نسبت سے اس واقعے کی طرف ایک اشارہ کرنا ہے کہ شیخ مفید جو شیعہ جید عالموں میں سے گزرے ہیں، شیخ مفید نے اپنی کتاب ارشاد میں فرمایا کہ جب امام حسین علیہ السلام مدینہ سے نکل رہے تھے تو ان کی زبان پر یہی آیہ کریمہ کی تلاوت کر رہے تھے کہ فخرج منها، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فخرج منها خائفا يترقب قال نجنی من القوم الظالمین۔ اور اس کو بہت سارے لوگوں نے اس آیہ کریمہ کو نقل کیا ہے، اہل سنت کے معتبر تاریخوں میں اس آیہ کریمہ کو نقل کیا گیا ہے۔ تو ایک بات تو اس سے ثابت ہوتی ہے کہ جب جناب امام حسین علیہ السلام مدینہ سے نکل رہے تھے تو وہ خوف کی حالت میں نکل رہے تھے اور اپنے رب سے دعا کر رہے تھے کہ اس ظالم قوم سے مجھے نجات دے دیں۔ یہ واقعہ جو شیخ مفید نے ارشاد میں نقل کیا ہے، یہ ان روایتوں کی نفی کرتا ہے، ان روایتوں کو بالکل اس کے خلاف ہے جو اسرار الشہادہ نام کی ایک کتاب مقاتل کی جو آقائے دربندی نے لکھی ہے۔ آقائے دربندی نے امام مظلوم کے مدینہ سے نکلنے کی کیفیت کو اپنے ایک شاگرد کے حوالے سے، اور اس شاگرد میں ایک مجمع نام کے انسان سے، اس مجمع نام کے انسان نے ایک شخص عبداللہ ابن سنان سے روایت کی ہے کہ عبداللہ ابن سنان کہتا ہے کہ میرے جد نے مجھے بتایا کہ جب میں کوفہ کے قاصد کے حیثیت سے مدینے گیا تو میں یہ دیکھنے کے لیے محلہ بنی ہاشم میں گیا کہ دیکھیں امام حسین علیہ السلام جب مدینہ سے روانہ ہو رہے ہیں تو ان کی روانگی کس طرح سے ہو رہی ہے۔ تو وہ بیان کرتا ہے، یہ جو روایت اسرار الشہادہ میں نقل ہوئی ہے، تو وہ بیان کرتا ہے کہ جب میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ سواریاں آئی ہوئی ہیں، اونٹوں پر محملیں سجی ہوئی ہیں، حریر و دیبا کے پردے لگے ہوئے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام ایک مزین کرسی پر تشریف آور ہیں، ایک ایک لوگ آ رہے ہیں، ایک ایک شہزادیاں آتی ہیں اور ایک ایک شہزادیاں آ کے محملوں میں سوار ہوتی ہیں، ان کے بچے آتے ہیں اور وہ اپنی ماؤں کو سوار کرتے ہیں۔ جب جناب زینب کبریٰ علیہ السلام صلوات اللہ علیہ آئیں تو جناب عباس گھٹنیوں بیٹھ گیا اور وہ ان کے گھٹنے پر پیر رکھ کے وہ سوار ہوئے۔ اس طرح کی انہوں نے کیفیتیں بیان کی۔ یہ روایت
اور جو شیخ مفید نے ارشاد میں روایت کی ہے، یہ دونوں بالکل ہی دو طرح کی باتیں ہیں۔ ایک طرف تو ہے کہ امام حسین علیہ السلام خوف کی حالت میں نکلے، اور دوسری طرف یہ بیان ہو رہا ہے کہ وہ تز کو احتشام اور حریر و دیبا کے پردے اور یہ لگے ہوئے وہ جا رہے ہیں۔ بالکل یہ روایت کو ہمارے علماء اس کو جھوٹ کہتے ہیں۔ اس کی کئی ایک وجہ ہیں، گرچہ ہمارے مجلسوں میں یہ بیان ہوتی ہے۔ یہ جھوٹ اس لیے کہی جاتی ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ وہ موقع نہیں تھا کہ اس تز کو احتشام سے وہاں سے روانگی ہو۔ دوسری بات کہ یہ تز کو احتشام یہ سیرت نبی اور سیرت ائمہ کے بالکل ہی خلاف ہے۔ تیسری بات یہ کہ یہ جو راوی ہے وہ مجہول ہے، جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، اور یہ روایت سوائے اسرار الشہادہ کے اور کسی مقاتل کی کتاب، کسی سیرت کی کتاب، کسی تاریخ کی کتاب میں درج نہیں ہے۔ دوسری بات کہ وہ ایک جو راوی ہے وہ ایک نامحرم شخص ہے، اب وہ ایک نامحرم شخص شہزادیوں کے سوار ہونے کی کیفیت کو دیکھ رہا ہے، اور ایک شخص اس کو سبھی شہزادی سے متعارف کراتا جا رہا ہے کہ یہ فلاں شہزادی، یہ فلاں شہزادی۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے وہاں موجود ہوتے ہوئے کوئی نامحرم وہاں رہے اور کوئی ایک دوسرا نامحرم ان کا تعارف کراتا ہے۔ اس لیے یہ روایت جو ہماری مجلسوں میں بیان ہوتی ہیں، یہ کسی طریقے سے عقل کی کسوٹی پر نہ پوری ہوتی ہیں، اور نہ کسی منطقی اعتبار سے اس کا کوئی وجود ثابت ہوتا ہے، اور نہ کوئی سند اس کی کتابوں میں ملتی ہے، جو کہ مستند کتابوں میں اس کی کوئی سند بھی نہیں ملتی ہے۔ دوسری بات اس سلسلے کی یہ ہے کہ جب جناب امام حسین علیہ السلام بھی مدینے سے نکلے اور وہ خائف تھے، تبھی تو یہ جناب موسیٰ علیہ السلام بھی جب خائف تھے تبھی وہ وہاں سے نکل کے مدینہ کی طرف جا رہے تھے۔ لیکن قرآن کریم کی ایک دوسری آیت ہے کہ جس میں سورہ یونس کی 62 نمبر کی آیت، اس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اولیاء اللہ جو ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ کوئی غم ہوتا ہے۔ یہاں پر تو جناب موسیٰ علیہ السلام بھی خوف کی حالت میں نکل رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام بھی اسی آیہ کریمہ کی تلاوت کر رہے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے کہ ہمارے جو اولیاء اللہ ہیں، جو ولی اللہ ہیں، جو دوست اللہ کے ہیں، ان کو کسی طرح کا خوف اور حزن نہیں ہوتا ہے۔ تو کیا ان دونوں باتوں میں تضاد ہے؟ کیا ان دونوں باتیں مختلف ہیں؟ نہیں، دونوں باتیں مختلف نہیں ہیں۔ دوسری بات کہ سورہ بقرہ کی 150 نمبر کی آیت، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پوری آیہ کریمہ ہم کو نہیں پڑھنی، 155، 56 اور 57 آپ لوگ دیکھ لیجیے۔ وہاں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ولا نبلونکم، میں تم لوگوں کی آزمائش کروں گا۔ کس چیز سے آزمائش کروں گا؟ ولا نبلونکم من الخوف، خوف سے آزمائش کروں گا، والجوع، بھوک سے آزمائش کروں گا، اور آگے مال کی کمی اور اولاد۔ تو کیا یہ جو خوف سے اللہ تعالیٰ آزمائش کرے گا، اور دوسری آیت ہے کہ خوف تو اولیاء اللہ کو ہوتا نہیں ہے، تو کیا یہ دو باتیں ہیں؟ نہیں، یہ دو باتیں نہیں ہیں۔ اس بات کی اسی لیے میں نے سوچا کہ وضاحت کر دیں کہ جو اولیاء اللہ کو جو خوف اور غم نہیں ہوتا ہے وہ ایک دوسری چیز ہے، اور جو خوف سے ان لوگوں کی آزمائش ہوتی ہے وہ دوسری چیز ہے۔ جس آزمائش کے لیے جو خوف اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے مقرر کیا ہے، جو خوف ہے، یہ لوگ اس خوف کے آزمائش سے خارج نہیں ہیں، بلکہ ایک طرح سے دیکھیے تو سب سے زیادہ سخت آزمائش اولیاء اللہ کی ہی ہوتی ہے۔ خوف کیا ہے؟ جان چلی جائے گی، بھوکے رہیں گے، اندیشہ ہے مستقبل، مطلب آگے کیا ہونے والا ہے، میرے بچوں کی جان چلی جائے گی، ہماری جان چلی جائے گی، ہمارے جسمانی نقصان ہو جائے گا، مالی نقصان ہو جائے گا، اسی سب کا تو خوف ہے۔ لیکن وہاں ہے کہ اولیاء اللہ کو خوف نہیں ہوتا۔ تو جس خوف کا یہاں تذکرہ ہے، اور جو جناب موسیٰ علیہ السلام بھی کہہ رہے تھے، اور جناب امام مظلوم بھی کہہ رہے تھے کہ یا اللہ ہم کو اس ظالم قوم سے نجات دے، اور خوف کی حالت میں نکلے،
تو یہ وہ خوف ہے کہ یہ جو ظالم قوم ہے وہ ہم کو جسمانی بھی جو اذیت دے سکتی ہے، نقصان پہنچا سکتی ہے، ہماری جان بھی لے سکتی ہے، اس سے وہ یہ کرے۔ اور جو خوف سے یہ لوگ بے نیاز ہیں، وہ خوف ان کا آخری آخرت کا انجام ہے، یعنی چاہے جو بھی مصیبت دنیا میں آئے یہ اپنے آخرت کے انجام سے مطمئن ہوتے ہیں، ان کو اپنے آخرت کا کوئی خوف لاحق نہیں ہوتا، ان کی آخرت محفوظ ہے۔ وہ اولیاء اللہ وہ جانتے ہیں کہ ہم دنیا میں چاہے کسی بھی مصیبت میں پڑ جائیں، لیکن ہم پر کسی طرح کا بھی مصیبت آ جائے، لیکن آخرت ہماری محفوظ ہے، ہماری نجات بالکل محفوظ ہے۔ تو یہ دونوں خوف دو طرح کے ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ دوسری چیز، ایک اور چیز کہی جاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو بھی یہ معلوم تھا، اور جناب حضرت علی علیہ السلام جب بستر رسالت پر سوئے ہجرت کے وقت معلوم تھا۔ یہ ہمارے بہت سارے لوگ اس طرح کی روایت کرتے ہیں، نہیں، اگر حضرت علی علیہ السلام جب ہجرت کے وقت بستر پر سوئے اور ان کو یہ معلوم تھا کہ ہماری جان کو نقصان نہیں ہوگا، تو پھر امتحان کیا ہوا؟ اور جب امتحان نہیں ہوا تو کوئی نفس کی بلندی ثابت نہیں ہوگی۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کی جو آزمائش ہے وہ نتیجہ امتحان کو پوشیدہ رکھ کر کے وہ کرتا ہے۔ جب لوگوں کا وہ امتحان کرتا ہے، جو وہ اولیاء اللہ ہیں، چاہے وہ نبی ہیں، ائمہ ہدیٰ ہیں، لیکن وہ اپنے اس امتحان کے نتیجے سے باخبر نہیں ہوتے۔ اس امتحان کا نتیجہ ان سے پوشیدہ اللہ رکھتا ہے، تاکہ ان لوگوں کی جو بلندی نفس ہے وہ لوگوں پر ظاہر ہو۔ اسی چیز کو اب بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، اسی لیے میں ایک چیز اور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو واقعہ کربلا ہے یہ خون سے لکھی گئی ایک تاریخ ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی جو مدینے سے روانگی ہے، یہ پورا واقعہ اگر توفیق ہوئی تو آہستہ آہستہ بیان کرتے چلیں گے۔ مدینے سے جو چلیں، یہ خون سے لکھی گئی ایک تاریخ ہے، اور جو تاریخ، یہ تاریخ شاہد ہے کہ جب خون سے کوئی تحریر لکھی جاتی ہے تو وہ گہرائی، قلب کی گہرائی، صداقت، ان سب چیزوں کی حکایت کرتی ہے۔ ایک شہید کی کا فلسفہ جو ہوتا ہے، اس کی منطق جو ہوتی ہے، وہ ظاہری منطق سے بہت ہی محفوظ، بہت ہی بلند ہوتی ہے۔ اس ساری باتوں کا ذکر کرنے کا یہی ہے کہ جو واقعہ کربلا ہے وہ صرف ہمارے لیے اسباب گریہ نہیں ہے۔ ایسے تو جیسا ہم نے آپ کو کہا کہ یہ دنیا عالم اسباب ہے، اور یہ قائم ہی ہے علل اور معلول کے اس پر، یعنی کہ کاز اینڈ ایفیکٹ پر۔ ہر اثر کے لیے جو اثر دکھتا ہے اس کے لیے ایک مؤثر کی ضرورت ہے۔ جیسے ہم نے کہا کہ اگر آپ آج پہلی محرم ہے اور آپ آمادہ گریہ ہیں تو یہ آپ کے مومن ہونے کی نشانی ہے۔ تو جب ہم یہ بات کہہ رہے تھے تو یہ گریہ یا آپ کا جب قلب اس کی طرف محزون ہے تو اس کا بھی ایک سبب ہونا چاہیے۔ اس کا سبب جب ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں تو میرے ذہن میں وہ سارے ہی واقعات مجسم ہو کر کے موجود ہیں جو مدینہ سے لے کر کے عاشور کربلا، اور پھر اسیران کربلا کو جو کربلا سے لے کر کے مدینہ واپسی تک پیش آئے، وہ سارے میرے ذہن میں مجسم ہیں، آپ کے بھی ذہن میں یقینی مجسم ہوں گے۔ صرف اس کا بیان کرنا وہ ایک یاد دہانی کی صورت ہے۔ اس کے دو پہلو ہیں، ہم نے جو شروع سے بھی بیان کیا کہ اس کا جو روشن پہلو ہے، اس روشن پہلو کو جن لوگوں نے بیان کیا ہے، جو مردان مجاہد نے بیان کیا ہے، جس میں قیس بن مسر سیدادی، یہ جو کربلا کے سمجھیے کہ واقعے کے پہلے شہید ہیں، یہ امام حسین علیہ السلام کا خط لے کر کے جب جا رہے ہیں تو اب بہت اختصار کے ساتھ، چونکہ ہم کو 15 منٹ کے اندر میں ختم کرنا ہے، تو ان کو قادسیہ کے مقام پر حصین بن تمیم نے قید کر لیا۔ یہ جو خط لے کر جا رہے تھے، انہوں نے اس خط کو منہ میں ڈال لیا، نگل لیا۔ اس نے کہا کہ تم کیا خط لے کر جا رہے تھے، اس میں کیا مندرجات تھے؟ انہوں نے کہا کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ ان مندرجات سے تم واقف ہو، اسی لیے تو میں نے اس خط کو تلف کیا ہے۔ تو ابن زیاد ملعون کہتا ہے کہ نہیں، تم کو ہم ایسے نہیں چھوڑیں گے، نہیں تو تم ممبر پر جاؤ اور ممبر پر جا کر کے تم امام حسین حضرت علی پر سب و شتم کرو، یعنی برا بھلا کرو۔
ان کی برائیاں بیان کروں. تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے. اور جب ممبر پر گئے تو انہوں نے رسول اللہ کی حمد بیان کی، رسول اللہ پر درود و سلام بھیجا، حضرت علی پر صلوات بھیجی، ان پر درود و سلام و صلوات بھیجی، اور کہا کہ دیکھو میں جناب امام حسین کا قاصد ہوں. امام حسین یہ بہترین خلائق میں سے ہیں، یہ رسول خدا کی دختر نیک اختر جناب فاطمہ زہرا کے فرزند ہیں، اور تم لوگوں پر یہ لازم ہے، میں ان کا قاصد ہوں، میں ان کا پیغام لے کر آیا ہوں، اور تم لوگوں پر لازم ہے کہ جب وہ یہاں آئے تو تم لوگ لبیک کہو. جب وہ بیان کر رہے تھے کہ بیچ ہی اس میں وہ ابن زیاد مرحوم غصہ ہو گیا، اور ان کو ممبر سے اتار کر کے اس نے کہا کہ ان کا ہاتھ پیچھے باندھ کر کے ان کو اوپر سے چھت سے نیچے گرا دیا. جب چھت سے نیچے گرا دیا گیا تو ان کا جسم چور چور ہو گیا، کافی بلندی اونچائی سے گرے، اور جب وہ نیچے گرے ان کی ہڈیاں چور ہو گئیں. لیکن ابھی رمق جان باقی تھی کہ ایک لعین، وہ ملک بن عمیر نام اس کا لخمی، اس نے ان کو ذبح کر دیا، جس پر لوگوں نے اس کی لعنت ملامت بھی کہا کہ ہم نے ان کو تکلیف سے نجات دی رہی. یہ کربلا کے پہلے شہید ہیں. عزادارِ مظلوم یہ خود تو شہید ہو گئے، لیکن کربلا کے اس روشن ورق کی ایک تحریر میں اضافہ کر کے میں اس طرح کی اور تحریریں جو کربلا کے روشن چہرے کو اور روشن اور تابناک بناتی ہیں، میں آپ کے سامنے بیان کرتا رہوں. وسائے عالم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب.